غار کا نام ہے سرہ من رعا، یہ غار کا نام ہے۔ تو اس غار کے اندر قرآن ہے اور امام بھی وہاں ہے، قرآن بھی وہاں، یعنی جس مذہب کا قرآن بھی غار میں ہو اور امام بھی غار میں ہو اور وہ قوم خود بازار میں ہو۔ 14 صدیاں بیت گئے، امام بھی غار میں اور قرآن بھی اور خود بازار میں، نہ قرآن پاس ہے نہ امام پاس ہے۔ تو شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب کا نام ہے اصول کافی۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اصول کافی۔ اصول کافی کو شیعہ کے نزدیک وہ درجہ حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک بخاری شریف کو حاصل ہے۔ تو اس اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے کہ یہ قرآن نامکمل اللہ کی کتاب ہے۔ اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 ہیں۔ کتنی آیتیں؟ اس موجودہ قرآن کی آیتیں ہیں 6,600، اور اصلی قرآن کی آیتیں شیعہ کے نزدیک کتنی ہیں؟ 17۔ تو اس قرآن سے 2 گنا بڑا ہوا۔ کتنے گنا؟ اور اسی اصول کافی میں لکھا ہے کہ اصلی قرآن کا سائز ہے 70 گز لمبا۔ کتنے گز لمبا؟ 70۔ تو اگر بند پڑا ہو تو 70 گز، اگر کھول دیا جائے تو 140 گز۔ کھول دیا جائے تو کتنے گز؟ تو 140 گز قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک موٹر سائیکل بھی ہونا چاہیے۔ بڑا لمبا سائز ہے نا۔ تو 140 گزوں کے اگر آپ فٹ بنائیں تو بنیں گے 420۔ حساب کرو، کر لو حساب۔ 140 گزوں کے فٹ کتنے؟ 420۔ تو جس مذہب کے قرآن کا سائز ہی 420 ہو، وہ پورا مذہب بھی میں نے فیصل آباد کے ایک جلسے میں کہا کہ لوگوں تمہیں یہ قرآن منظور ہے 140 گزوں والا 420 فٹوں والا؟ تو ایک بابا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے تو منظور نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرے مکان کی جگہ تو 3.5 مرلے ہے، وہاں تو کھول ہی نہیں سکتا، اسے تو کھلنا ہی نہیں ہے۔ بے قرآن سے ہوتا نہ لے آؤ، میرے گھر سے کھول جاوے۔ شیعہ کے نزدیک یہ قرآن صحابہ کرام نے تبدیل کر دیا تھا، نعوذ باللہ۔ اصول کافی میں ہے کہ قرآن پاک میں ان الذین ظلموا آل محمد حقہم، یہ لفظ عثمان غنی نے کاٹ دیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں مولوی مقبول دہلوی کا ترجمہ قرآن ہے، اس میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لکھا کہ یہ جو قرآن ہے نا موجودہ، یہ شراب خور خلفاء کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا، 12ویں سپارے کے حاشیے میں۔ اور مولوی مقبول دہلوی نے یہ بھی لکھا کہ قرآن پاک میں یہ لفظ ہے وقال الشیطان، کہ شیطان نے کہا۔ جہاں جہاں شیطان کا لفظ ہے اس سے مراد عمر ابن خطاب ہے۔ یہ شیعہ کا بنیادی عقیدہ۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا حکم دیتے ہیں، 3 چیزوں سے روکتے ہیں۔ تو جن چیزوں سے روکتے ہیں شیعہ مترجم کہتا ہے کہ ینہی عن الفحشاء، فحاشی سے روکتے ہیں، والمنکر اور عیب سے روکتے ہیں، والبغی اور نافرمانی سے روکتے ہیں۔ یہ 3 لفظ۔ تو یہ مولوی مقبول دہلوی کہتا ہے کہ ینہی عن الفحشاء، فحشاء سے مراد ابو بکر صدیق ہے، اور منکر سے مراد عمر ابن خطاب ہے، اور بغی سے مراد عثمان غنی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن بے مثال ہے، کہو قرآن۔ سپاہ صحابہ قرآن کی عظمت کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتی ہے، اور شیعہ کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں۔ آپ کو یہاں ہارون آباد کے اس ذاکر کے واقعے کا بھی پتہ ہوگا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ یہ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ ان کی زبانوں پر حقیقت جاری ہو رہی ہے کہ یہ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ شیعہ کی ساری کتابوں میں ہے
کہ یہ موجودہ قرآن تبدیل کر دیا گیا، یہ موجودہ قرآن اصلی حالت میں نہیں ہے، تو شیعہ کا موجودہ قرآن پر ایمان اور ایران کی پوری حکومت کا موجودہ قرآن پر ایمان اصول کافی شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 17,000 آیتیں تھی اصل قرآن کی، لیکن میں شیعہ کو ہارون آباد کی سرزمین پر چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت قرآن کے 2 نسخے پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ نسخے جو رسول اللہ کے دور میں تھے، وہ نسخے جو صحابہ کے دور کے تھے، صحابہ کرام کے دور کے